السلام علیکم. بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید. پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org. ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم. سبق نمبر 11. ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری. قدرت اللہ شہاب، ولادت 1917 عیسوی، وفات 1986 عیسوی. قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور اردو ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے. ان کی پیدائش گلگت میں ہوئی. انہوں نے ابتدائی تعلیم ریاست جموں کشمیر اور موضع چمکور صاحب ضلع انبالہ میں حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا. 1941 عیسوی میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے. آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل ہوئے. اس کے بعد پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکریٹری مقرر ہوئے. پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرانگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا. ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو ان کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خدمت تھی. پاکستان رائٹر گلڈ کے بانی، انجمن ترقی اردو، پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے. قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے. قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں. مختصر تعارف. قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور اردو ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے. سرکاری افسر تھے. آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل ہوئے. بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکریٹری مقرر ہوئے. سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے. پاکستان رائٹر گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو، پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے. قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے. قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں. مرکزی خیال. ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری. قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے جو ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے. اس سبق میں مصنف ہلکے پھلکے طنزیہ انداز میں سرکاری گورنمنٹ اداروں کی زبوں حالی اور سرکاری اہلکاروں کی نااہلی بیان کرتے ہوئے ضلع جھنگ کے دورے افتادہ گاؤں کے ایک سرکاری ڈسپنسری کے دورے کا ذکر کرتے ہیں. اس دورے میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اس سبق میں بیان کر دیا. خلاصہ. مصنف سرکاری افسر تھے. بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا. ڈاک بنگلہ کھلا تھا، چھت غائب تھی. چوکیدار نے بتایا کہ چھت سیلاب سے گری ہے. وہاں مصنف 100 سال پرانے چینی کے برتن دیکھتا ہے جو لندن کے بنے ہوئے تھے. تو وہ سوچتا ہے کہ ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی جھٹکے میں بہہ گئی، مگر چینی کے یہ برتن اب تک موجود ہیں. ڈاک بنگلے کی رعایت سے مصنف کو دورے افتادہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی. مصنف بغیر اطلاع دیے اس ڈسپنسری کا دورہ کرنے پہنچ گئے. سبق میں مصنف کو اسپتال کے ایک اصطبل کی طرح نظر آیا.
ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑوں بیٹھے مریضوں کا علاج کر رہے تھے۔ مریض نسخہ لے کر چلے جاتے، دوا نہیں مانگتے تھے۔ مصنف خود تو نہیں بتاتے مگر گاؤں کے نمبردار کے آنے سے ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ڈاکٹر انہیں ڈسپنسری کا دورہ کراتے ہیں جہاں سوائے 2-3 دوائیوں اور باسی پانی کے کچھ نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ ہر سال باقاعدگی سے ڈسپنسری کا بجٹ منظور کرتی ہے مگر دوائیاں سال کے آخر یا اگلے سال آتی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اسپتال میں ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھینس باندھی ہوئی ہے جو مصنف کو دورہ کرانے سے پہلے ہٹا دی گئی تھی مگر گوبر کے تازہ نشانات موجود تھے۔ معائنے کے بعد مصنف نے وزٹر بک میں طنزیہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب چند سال بعد مصنف دوبارہ ڈسپنسری کے دورے پر گئے تو ڈاکٹر صاحب کی بھینس بدستور بندھی ہوئی تھی مگر وزٹر بک میں مصنف کے پہلے دورے کی رائے کا صفحہ غائب تھا۔ فرہنگ الفاظ معائنے ڈاک بنگلہ یعنی ڈاک بنگلے کے معنی ہیں سرکاری رہائش۔ سادہ لوہی سادہ لوہی کے معنی ہیں سادگی۔ رکابیاں کے معنی ہیں سالن نکالنے کی پلیٹیں۔ ظروف کے معنی ہیں برتن۔ دور افتادہ کے معنی ہیں طویل فاصلے پر واقع۔ اکڑوں بیٹھنا کے معنی ہیں پیروں کے بل بیٹھنا۔ تشخیص کے معنی ہیں مرض پہچاننا۔ پاندان کے معنی ہیں پان رکھنے کا ڈبہ۔ پیچیدہ کے معنی ہیں مشکل، الجھا ہوا۔ خلل کے معنی ہیں رخ نہ ڈالنا، رکاوٹ ڈالنا۔ وضع قطع کے معنی ہیں شکل و صورت۔ جنون کے معنی ہیں دیوانہ پن، پاگل پن۔ خوشنودی کے معنی ہیں خوش دلی سے۔ ہر دل عزیزی کے معنی ہیں عوام میں عزت ہونا۔ مسیحائی کے معنی ہیں علاج کرنا۔ روز افزوں کے معنی ہیں روزانہ بڑھنے والا۔ خندہ پیشانی کے معنی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ پرچ کے معنی ہیں پلیٹ۔ پشت کے معنی ہیں پیٹھ پیچھے۔ ریلے کے معنی ہیں بہاؤ۔ استبل کے معنی ہیں گھوڑے باندھنے کی جگہ۔ بساط کے معنی ہیں حیثیت، اوقات۔ سرعت کے معنی ہیں تیزی، جلدی۔ ترجیح کے معنی ہیں فوقیت دینا، اولیت دینا۔ خیر سگالی کے معنی ہیں اچھے جذبات۔ تراش خراش کے معنی ہیں لباس۔ مشغول کے معنی ہیں مصروف۔ نمبردار کے معنی ہیں ایک سرکاری عہدہ۔ وزیداری کے معنی ہیں باوقار طریقہ۔ افادیت کے معنی ہیں فائدہ، اہمیت۔ سنگ میل کے معنی ہیں نشان راہ۔ فر بدیہ کے معنی ہیں فوراً، رک کے بغیر۔ کثیر الانتخابی سوالات دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نصاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مصنف ہیں: الف مرزا فرحت اللہ بیگ، ب مولوی عبدالحق، ج قدرت اللہ شہاب، د حکیم محمد سعید۔ جواب ہے ج قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں: الف نامدیو ماری، ب ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، ج کچھ وقت تاریخ سے، د شہید۔ جواب ہے ب ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ نمبر 3 نصاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ماخوذ ہے: الف میرات العروس، ب شہاب نامہ، ج چند ہم اثر، د مٹی کا دیا۔ جواب ہے ب شہاب نامہ۔ نمبر 4 شہاب نامہ سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے: الف ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، ب نامدیو ماری، ج کچھ وقت تاریخ سے، د شہید۔ درست جواب ہے الف ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ نمبر 5 قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے قدرت اللہ شہاب کو اس تمغے سے نوازا: الف ہلال پاکستان، ب ستارہ پاکستان، ج ستارہ جرت، د تمغہ حسن کارکردگی۔ جواب ہے ب ستارہ پاکستان۔ نمبر 6 آپ اردو کے نامور ادیب اور ہندو پاکستان کے مشہور سرکاری افسر تھے: الف حکیم محمد سعید، ب مولوی عبدالحق، ج فرحت اللہ بیگ، د قدرت اللہ شہاب۔ جواب ہے د قدرت اللہ شہاب۔ نمبر 7 یا خدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتہ ان کی تصانیف ہیں: الف مرزا فرحت اللہ بیگ، ب قدرت اللہ شہاب، ج ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، د حکیم محمد سعید۔ جواب ہے ب قدرت اللہ شہاب۔ نمبر 8
ڈاکٹر صاحب اسپتال کے وارڈ میں باندھتے تھے۔ الف اپنی بکری، بے اپنی گائے، جیم اپنی بھینس، دال اپنا کتا۔ جواب ہے جیم اپنی بھینس۔ نمبر 9، مصنف نے اپنی بیماری بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وہم ہونے لگتا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر لگ گئے ہیں۔ الف ضلع گجرات کے، بے ضلع امبالہ کے، جیم ضلع وہاڑی کے، دال ضلع جھنگ کے۔ جواب ہے دال ضلع جھنگ کے۔ نمبر 10، ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی۔ الف ایک ڈسپنسری، بے ایک عمارت، جیم ایک مسجد، دال ایک گاڑی۔ جواب ہے الف ایک ڈسپنسری۔ نمبر 11، مصنف کی وجہ قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ الف ڈپٹی کمشنر کی، بے ڈپٹی ڈائریکٹر کی، جیم ڈپٹی سیکرٹری کی، دال ڈپٹی کنٹرولر کی۔ جواب ہے الف ڈپٹی کمشنر کی۔ نمبر 12، آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے۔ الف پتھر کی، بے انسان کی، جیم حیوان کی، دال فرشتے کی۔ جواب ہے انسان کی۔ نمبر 13، جو اسطبل نظر آیا وہ دراصل تھا۔ الف ڈاک بنگلہ، بے ڈاک خانہ، جیم اسپتال، دال عجائب گھر۔ جواب ہے جیم اسپتال۔ نمبر 14، ڈسٹرکٹ ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا۔ الف 1930 میں، بے 1931 میں، جیم 1932 میں، دال 1933 میں۔ جواب ہے الف 1930 میں۔ جملوں کی تشریح۔ جملہ نمبر 1، چوکیدار نے سادہ لوحی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ حوالہ سبق: یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ آفس کی ڈسپنسری سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ یہ مضمون ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: اس جملے کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب، جو پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ سرکاری افسر تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور ان کی خودنوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔ جملہ نمبر 1 کی تشریح۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں اپنی سرکاری ملازمت کے دوران کے حالات و واقعات اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک مقام پر انہیں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا، جس کی دیواریں تو موجود تھیں مگر چھت غائب تھی۔ مصنف کے استفسار سے چوکیدار نے بتایا کہ 1950 کے سیلاب میں چھت گر گئی تھی۔ اس جواب پر مصنف نے کہا کہ سیلاب تو زمین پر آیا تھا، چھت کیسے گری؟ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ چوکیدار نے بہت سادگی سے جواب دیا کہ اس رمز میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جملہ نمبر 2، اس طرح ایک انسان کی آنکھ اس نظارے کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ حوالہ سبق: یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ یہ مضمون ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: اس جملے کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں، جو پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ سرکاری افسر تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف یا خدا، نفسانے، ماں جی اور ان کی خودنوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔ جملہ نمبر 2 کی تشریح۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں اپنی سرکاری ملازمت کے دوران کے حالات و واقعات اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔
مصنف کہتے ہیں انہیں بغیر اطلاع دیے دورہ کرنے کا شوق تھا، وہ اکثر ایسا کرتے تھے۔ اس کی افادیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہیں بغیر اطلاع دیے جانے سے ان کو ایک عام انسان سمجھا جاتا ہے اور اس طرح مصنف وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو بطور سرکاری افسر ان سے چھپایا جاتا ہے۔ سرکاری افسر عموماً اطلاع دے کر جاتے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے سب کچھ اچھا کر دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے سرکاری افسر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے برا دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ دورہ کر کے صرف سرکاری فائلوں کا پیٹ بھرتے ہیں اور افسران بالا اور حکومت کے عہدیدار عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یوں آج کل حکومت اور سرکاری افسران جھوٹ اور دھوکہ کا دوسرا نام ہے۔ جملہ نمبر 3، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہوا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ حوالہ سبق: یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ یہ مضمون ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: اس جملے کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ سرکاری افسر تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان رائٹر گلڈ کے بانی، انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔ جملہ نمبر 3 کی تشریح: قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں اپنی سرکاری ملازمت کے دوران ان کے حالات و واقعات اور تجربات بیان کرتے ہیں۔ مصنف طنزیہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بغیر اطلاع دیے ایک دور افتادہ گاؤں کے ڈسٹرکٹ بورڈ کے ایک ڈسپنسری کے دورے پر جاتے ہیں۔ وہاں تعینات ایک ڈاکٹر دھوتی باندھے کرسی پر اکڑو بیٹھا صرف نسخوں سے مریضوں کا علاج کر رہا تھا۔ مصنف کو دیکھ کر انہیں بھی ایک مریض سمجھا جاتا ہے اور ان سے بیماری کی نوعیت پوچھتا ہے۔ مصنف طنزیہ انداز میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ضلع جھنگ کے ایک ڈپٹی کمشنر ہیں اور ڈسپنسری کے دورے پر آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں سرکاری افسران کے نخرے و انداز نہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے ذہن میں خلل آ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہیں نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ نثر پاروں کی تشریح: نثر پارہ ایک ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور یہاں سے لے کے سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی۔ حوالہ سبق: 10-12 نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ یہ مضمون ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: اس نثر پارے کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان رائٹر گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔
نثر پارہ 1 کی تشریح۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں اپنی سرکاری ملازمت کے دوران ان کے حالات و واقعات اور تجربات بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک مقام پر انہیں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا جس کی دیواریں تو موجود تھیں مگر چھت غائب تھی۔ مصنف کے استفسار سے چوکیدار نے بتایا کہ 1950 کے سیلاب پر چھت گر گئی تھی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ ڈاک بنگلے میں سرکاری افسران کی خاطر اور مدارات کے لیے کچھ برتنوں میں چینی کی پلیٹیں اور پیالیاں موجود تھیں جن کے پیچھے ان کو بنانے والی لندن کی کمپنی کا نام اور بنانے کا سال 1954 درج تھا، جس کے مطابق ان برتنوں کو بنے تقریباً 100 سال ہو چکے تھے۔ یہاں مصنف طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چینی کے یہ نازک سے برتن 100 سال سے موجود ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں چند سال پہلے آزادی ملی ہے اور ہماری تعمیر کردہ ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کا ایک بھی ریلا برداشت نہ کر سکی اور گر گئی۔ یہاں مصنف نے ہمارے اداروں کی نیتوں اور کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے۔ نثر پارہ نمبر 2۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ یہاں سے لے کے اپنے ٹیڑھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہیں۔ حوالہ سبق 10 بالا نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے منتخب کیا گیا ہے جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ یہ مضمون ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ حوالہ سبق۔ اس نثر پارے کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں جو پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار اور صوفی اور دانشور تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان رائٹر گلڈ کے بانی، انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔ نثر پارہ 2 کی تشریح۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں اپنی سرکاری ملازمت کے دوران کے حالات و واقعات اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں انہیں بغیر اطلاع دیے دورہ کرنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر ایسا کرتے تھے۔ اس کی افادیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہیں بغیر اطلاع دیے جانے سے ان کو ایک عام انسان سمجھا جاتا اور اس طرح مصنف وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو بطور سرکاری افسران سے چھپایا جاتا ہے۔ سرکاری افسر عموماً اطلاع دے کر جاتے ہیں، اس لیے ان کے آنے سے پہلے سب کچھ اچھا کر دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہماری سرکاری افسران اپنی نااہلی چھپانے کے لیے برا دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ دورہ کر کے صرف سرکاری فائلوں کا پیٹ بھرتے ہیں اور اپنے افسران بالا کو دھوکہ دیتے ہیں اور افسران بالا اور حکومت کے عہدیدار عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یوں آج کل حکومت اور سرکاری افسران جھوٹ اور دھوکے کا دوسرا نام ہے۔ بار بار دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے، قربہ پروری کرنے، خرد برد کرنے اور بدعنوانیاں کرنے سے یہی ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ وہ اچھا کام اور نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ اس چیز کا بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ نثر پارہ نمبر 3۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے لے کے متواتر کئی برسوں سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حوالہ سبق 10 ذیل بالا نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے منتخب کیا گیا ہے جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ یہ مضمون ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف۔ اس نثر پارے کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں جو پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان کے رائٹر گلڈ کے بانی، انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں۔ نثر پارہ نمبر 3 کی تشریح۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں اپنی سرکاری ملازمت کے دوران کے حالات و واقعات اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔
اس نصر پارے میں بھی مصنف کا طنزیہ انداز قائم ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی ڈسٹرکٹ بورڈ کے افسران کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ڈسپنسری کے لیے ہر سال باقاعدگی سے بجٹ منظور ہوتا ہے، مگر دواؤں کا اسٹاک سال کے آخر میں یا اگلے سال آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مصنف کے سامنے، جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی پر پردہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ دواؤں کے اسٹاک کے تاخیر سے آنے کے باوجود اسپتال بہت مشہور ہے اور اس کی افادیت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ مریض ہر صورت میں آتے ہیں، چاہے دوائیں موجود ہو یا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اپنے اعداد و شمار کی مدد سے بتاتے ہیں کہ متواتر کئی سالوں سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں بھی مصنف طنزیہ انداز میں قارئین کو بتاتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ان کی قابلیت یا اسپتال کی شہرت نہیں، بلکہ ان کی ناقص کارکردگی کی عکاسی کرتی ہے۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ جواب، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی وجہ 1950 کے سیلاب کو بیان کیا تھا۔ سوال ب، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی؟ جواب، مصنف بغیر اطلاع دیے دیہات میں اکیلے گھومنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کر سکتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتے۔ سوال ج، مصنف کو گاؤں میں جو اسطبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ جواب، مصنف کو گاؤں میں جو اسطبل نظر آیا وہ دراصل ڈسٹرکٹ بورڈ کا اسپتال تھا۔ سوال د، مصنف نے اسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا؟ جواب، اسپتال کے انڈور وارڈ میں غالباً ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی کیونکہ مصنف کو ایک کونے میں گوبر کے تازہ نشانات نظر آئے تھے جنہیں ابھی بھی صاف کیا گیا تھا۔ سوال ہ، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ جواب، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے اور خالص افسرانہ انداز میں مصنف کی آمد پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مصنف کو اسپتال کے معائنے کی دعوت دی۔ سوال واو، ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ جواب، ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ، خندہ پیشانی۔ جملہ، ہمیں ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ الفاظ، حکمت۔ جملہ، ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ الفاظ، دور افتادہ۔ جملہ، پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں آج بھی پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ الفاظ، سرت۔ جملہ، بلی کو سامنے دیکھ کر چوہا سرت سے اپنے بل میں گھس گیا۔ الفاظ، خوشنودی۔ جملہ، ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ الفاظ، فی البدیہہ۔ جملہ، میرا چھوٹا بھائی بہت حاضر جواب ہے، وہ ہر بات کا فی البدیہہ جواب دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر ڈیش بیٹھے تھے۔ جواب ہے، اکڑو بیٹھے تھے۔ ب، مریض اپنی ڈیش کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ جواب ہے، بساط کے مطابق۔ ج، غالباً یہ نسخہ ڈیش کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جواب ہے، تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ د، مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع ڈیش کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ جواب ہے، ضلع جھنگ کا۔ ہ، ڈاکٹر صاحب پورے ڈیش برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ جواب ہے، 9 برس سے۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، چینی کے بنے ہوئے ظروف 150 سال پرانے تھے۔ جواب ہے، غلط۔ ب، اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی۔ جواب ہے، صحیح۔ ج، انسان کی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے۔ جواب ہے، غلط۔ د، یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویذوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ جواب ہے، غلط۔ ہ، وارڈ میں بکری باندھنے کا بھی بندوبست ہے۔ جواب ہے، غلط۔ سوال نمبر 5، گزشتہ کل صبح سے رات تک کے واقعات لکھیے۔ جواب، صبح فجر کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد عموماً ورزش کرتا ہوں اور چہل قدمی کے لیے باہر جاتا ہوں، لیکن کیونکہ آج کل میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں لہٰذا میں نے ورزش اور چہل قدمی نہیں کی اور امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔
ناشتہ کرنے کے بعد اور کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے اور نماز کے بعد تھوڑی دیر میں نے قیلولہ کیا۔ شام کو اپنے قریبی دوست کے گھر گیا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا۔ ہماری زیادہ تر گفتگو امتحانات سے متعلق تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آیا، دوبارہ مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ مغرب سے کچھ قبل اٹھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ نماز کے بعد امی جان کی ہدایت کے مطابق کچھ سامان خریداری کے لیے قریبی بازار گیا۔ رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور کافی دیر تک پڑھتا رہا، یہاں تک امی جان کمرے میں آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور مجھے سونے کو کہا۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق کتابیں بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حصہ نثر طنز و مزاح۔ طنز و مزاح کی تعریف۔ طنز و مزاح دو الگ الگ اور مختلف الفاظ ہیں، لیکن اکثر ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ جب زندگی کی ناہمواریوں اور تلخیوں کو قلم بند کرتے ہوئے فنکارانہ اظہار میں کرختگی اور سختی آ جائے تو مزاح مزاح نہیں رہتا، بلکہ طنز بن جاتا ہے۔ طنز ایک سخت اور شدید قسم کی تنقید ہے جس میں کسی شخص کی عادتوں یا اعمال یا کسی چیز کے برے پہلوؤں کو نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ادب میں طنز کا مقصد اصلاحی ہوتا ہے۔ ادب میں طنز کو ہمیشہ مزاح کے پردے میں پیش کیا جاتا ہے۔ مزاح وہ مسکراہٹ یا ہنسی ہے جس کے پیش نظر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک مزاح نگار اصلاح کا خواہاں ہوتا ہے اور معاشرے میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ مزاح کسی عمل، خیال، صورتحال، واقعہ، لفظ یا جملے کے چندہ پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اس سے محظوظ ہونا یا کرنا مزاح کہلاتا ہے۔ طنز بدمزگی پیدا کیے بغیر حماقتوں، برائیوں، بد اخلاقی اور حالات کی اس طرح مذمت کرنا کہ مزاح کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جذبات بھی پیدا ہوں، طنز کہلاتا ہے۔ طنز و مزاح کی مختصر تاریخ۔ ملا نصرتی 1665 نے اپنی مثنوی علی نامہ میں مغل اور اورنگزیب کے سپاہیوں کا مذاق مضحکہ اڑایا ہے، مگر جعفر سٹلی کے نظم اور نثر دونوں میں اردو ادب میں مزاح کے اولین نقوش ملتے ہیں۔ ان کے بعد مزاح نگاری کے حوالے سے ہمیں شاہ حاتم، سعادت یار خان رنگین اور انشا خان انشا کے نام نظر آتے ہیں۔ اردو میں مزاح نگاری کا دوسرا دور، جسے ہم مزاح نگاری کا تشکیلی دور بھی کہہ سکتے ہیں، میں ہمیں غالب کے خطوط اور سوالات عبدالکریم کے نام ملتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے خود مزاح زیادہ تخلیق نہیں کیا، لیکن وہ مزاح کی تخلیق کا باعث ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد باقاعدہ مزاح نگار نہیں تھے، مگر ان کی تحریروں میں مزاح کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار مذاق تھا، جو 1845 میں شائع کیا گیا۔ ہفت روزہ اودھ پنچ، جس کے مدیر منشی سجاد حسین تھے، نے مزاحیہ صفحات کو ترقی اور مقبولیت عطا کی۔ منشی سجاد حسین کی مزاح سے بھرپور تصانیف احمق الدین، پیاری دنیا، حاجی بغلول، کایا پلٹ، حیات شیخ چلی اور طرح دار لونڈی تھیں۔ اس دور کے مزاح نگاروں میں پنڈت رتن سرشار کا نام ہمیں ملتا ہے۔ تیسرا دور اردو نثر میں مزاح کا عبوری دور تھا، جس میں ہمیں مرزا فرحت اللہ بیگ، سید محفوظ خاں علی بدیوانی، عظیم بیگ چغتائی، مہدی افادی، سجاد حیدر، عبدالعزیز فلک پیما اور خواجہ حسن نظامی کے نام ملتے ہیں۔ ان کے بعد ادوار میں طنز و مزاح کے حوالے سے اردو ادب میں کرشن چندر، ابراہیم جلیس، احمد علی، پریم چند، اختر حسین رائے پوری، عصمت چغتائی، عزیز احمد، پطرس بخاری اور شوکت تھانوی وغیرہ کے نام نظر آتے ہیں۔